میں نے نہیں، میرے پورے خاندان، میرے قبیلے، میری قوم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی. آئیڈیا اسٹریس اس بات پر نہیں ہے کہ ماں بھی بہت زبردست ہے. انفرادی عظمت کی بات نہیں ہو رہی ہے، پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے، قوم کی بات ہو رہی ہے، اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، انسان ذات کی. بنی آدم الہیت دیگر ہم سب لوگ جو پکڑیا بھون ڈل کے گئے دھوپ میں پانی گہری لوگ کسی بدر کئی نکن کا آیت بیان نکالی. اب جام تماچی ایک کی بات، جام تماچی ایک نوری کے تماچی اچھا بڑی زبردست زمان کی داستان ہے. بخن پی بجار جام تماچی آئے مرکن مران جا مچی مالن بار بڑی دام جمال میاں موشوں ایک چر مچی منجر پاسے میں بڑھ رہا اچھی بلی بچ میں تماچی کی ساتھ لگے اتر بار کنجر ہندو روچی بغیر تماچی اچھا زبردست زبردست زبردست. میں کہیں جاؤ جام کی نکو جام بیا نجی بدی گندری صدریاں سیاہ لم جلد ولم جودی نجاب دنیا کبر کبریا تخت تماچی جام جو تماچی کی داستان ہے کہ ایک خرید ہے تو سموہ ہم گندری منہ میں ایون بھی ہے پسی بیت بھی دی ہے بطن سن روٹی یہ کہتی ہے کہ میں اتنی گندی ہوں غریب ہوں تمہارا شان ہے تماچی کس تم مجھ پر رحم کرتے ہو میں غریب ہوں. یعنی غریب نوازی کی ساری داستان. آخر میں رتی پتہ کیا کرتا ہے نوری جے نوازو جو تماچی تے گالی چاہے گدری مانو کہو میں کنجر چونگا کی تو سینس بائی گالی. کہتا ہے وہ بادشاہ تھا اس غریب لڑکی مشیروں کے ساتھ محبت کی بڑے زبردست بات کی عالی شان کے بل بس خلاص. لیکن کہتا ہے اصل بات پتہ کیا ہے تماچی کے ہزاروں لوگ تحریریں کرتے ہیں بڑا کام اس نے کیا. اصل بات یہ ہے کہ اس تماچی کو ایک حاکم تماچی حاکم طبقہ تو گٹر کلاس ہوتا ہے یوزلیس ہوتا ہے غریب دشمن ہوتا ہے رام دشمن ہوتا ہے ان کے سارے کم گندے ہوتے ہیں جھوٹے مکار 420. نوری جی نوازو تو تماچی تے نوری نے اس کو نوازا تماچی تماچی تب تنا کاریے چاہے گندی مانن کہو بھی. اپنے ساتھ بٹھا کر اس گندی مچھیرن لڑکی نے تماچی کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے کر اس کو حاکم سے انسان بنا دیا. کنجر چونگا کے صحیح سے گاڑی گاڑی کیا حاکم ہوتے ہیں کون تماچی ہوتا ہے کیا بادشاہ ہوتے ہیں. اس کا فوکس بسچل آئیڈیا ہے کہ قربانی جتنی عورت دے سکتی ہے مرد نہیں دے سکتا. سائنٹیفک جو ہے سوشل سائنسز میں بتاتی ہے کہ جتنی قوت برداشت صدیوں کے ظلم سہنے کی وجہ سے مردان سماج کے صدیوں کے جبر کی وجہ سے عورت کے اندر جتنی طاقت ہے قوت برداشت اور اتنے سہنے کے باوجود بھی وہ نفرت سے غلیظ نہیں ہوتی جس طرح ہوتے ہیں. پھر بھی اس میں بچے کے لیے اوروں کے لیے اور کی محبت ہے. آدمی سے کھڑے ہوئے بھیڑوں کی طرح چیزوں ڈالتے ہیں. میں ایسے مجبور عورت نہیں ہے. عورت is a superior quality of human creation. یہ حقیقت کا مسئلہ ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں محترم جناب جو ہے سہر میوال وہ کنارے پر کھڑا ہے بدل نہیں ہے. لیکن یہ سب جو حضرات تھے عاشق حضرات جو تھے وہ سبھی ایسے ہی فیشن کے رسم پڑھنے والے وہ ادھر بیٹھے ہیں گھوم کر چلے جا رہے ہیں اس کو بھائی لے گئے پکڑ کے جناب وہاں جا کے عوام پذیر ہو گئے. ادھر چلے سرے وہ بھی بھاگ گیا کہ مرد بالکل نہ یوزلیس تھا. عاشق کہلانے کی مستحق ہی نہیں تھی. آپ نے ہیر میں اس کو دیکھا ہوگا آپ کی گہرائی تو ان شاعری میں نبی کے نظر میں قربانی کی مجسمے حقیقی عظیم تر انسان وہ عورتیں ہیں جن کے اوصاف سے گری گھروں رت کرے دوریائی باؤں بیچاری بھئیوں کئیوں کچھ دریا داموں موٹ موگ پاؤں تاکل تکی آیا گری گھروں رت کرے الہی دعا یا بچھتار بھانا جی سونی. اس کے باوجود بھی ایک
ایک اس کا شعر میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتی ہے مہندس دریا میں جاتی ہوں، لگتا ہے کہ میں ڈوب جاؤں گی، چلو ڈوب جاؤں گا. پورا بدن اس میں بہت ہے. پوری جہاں تک انہیں پار رہی، شاید دریا کی تھپیڑیں مجھے حقیقت کرتی ہیں، شاید اس پار لے جانا. اور پھر ممکن ہے کہ مئی بار وہاں اس طرف کھڑا ہو میرے انتظار میں، اور پھر ممکن ہے کہ وہ کہے کہ یہ سونی ہے اگلے کیا نکلتی نہیں، تو وہ بلاوا دے، سونی تمہیں کیا ہوا ہے، پاگل ہو گئی، کوئی نکل آؤ جلدی کرو. جہاں بن اور جہاں تم پار رے کدیو با سپری مان بر برکن تو میائی سی ترنا دے کر تھی. پھر اگر میں مردہ جسم دے کر بھی مہیوال مجھے بلائے کہ اٹھو اور میں نہ اٹھوں، ممکن ہی نہیں ہے میں اس مردہ حالت میں بھی اسے اوپر رکھ کر. تو یہ جو تصورات ہیں ان کے نومل نہ ہے. آپ دیکھیں نتیب کی دنیا دوسری ہے، یہ ساری شاعری دنیا کے الگ رکھیں، نتیب کی شاعری دوسری ہے. اس پر غور نہیں کیا گیا، اس پر لکھا نہیں گیا، اور غلط پیٹرن. میں نے لندن میں اس بات پر بات چیت کی ہے، ادھر بھی ہندوستان میں بھی، لیکن لکھا نہیں ہے. میں امریکہ کی بہت ساری یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں، لندن میں ادھر، لیکن یہ نہیں ہوتا. نرالی چیز ہے مومل ناہے مینگرو توڑی مجلسی مکھی حبیب تانوی تو جو تصوری دوسرا ہے. میں مومل ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ تم میرے نصیب میں نہیں ہو. میرے محبوب میری تو جی تم قانونی ہوں. مجھ پر تانا ہے کہ لڑکی خراب ہے، اس خرابی کے الزام کے ساتھ میں تمہاری ہوں، وہ میں تمہاری بیوی نہیں کر سکتی، تمہارے ساتھ میں مستری کر نہیں سکتی. ہم تانے سکتی تو جی تم قانونی ہوں. اتنا انعام ملے گا، بشت میں جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے، کھانا ہوگا، بنا ہوگا. کالے سنے سجنے کا پورے کام بھرے کا امید ہے، اس پر امید ہے کہ انعام ملے گا. لیکن وہ محبوب کے لیے بچیے انعام کی جستجو میں نہیں بنتی. تو بغیر اس کے آپ ان عظیم مقصدوں کو ہاتھ میں دیں جن میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ہے ہی ہو. اپنے آپ کو ٹریننگ دینے کی ضرورت. مجھے لوگوں نے کہا کہ 10 سال جیل میں کوئی نہیں تھا، کبھی پریشان نہیں ہوئی. میں نے کہا میں پریشان نہیں تھا. کیا میں نے کہا وہ 30 سال غلط آدمی ہے تو آدمی کو پریشان ہونے نہیں دیتا. روز کہتا ہے ابھی تو بیٹھے ہو، یہ بھی تم کافی نہیں کرنے، کچھ اور کرو. ارے بھائی جیل میں بیٹھے ہوئے 10 برس سے نہیں، ادھر بھی کرو. تو ہم جب سب سے میرے دوست راو رشید تھے، یہ نواز، یہ سارے جو پاکستان کے سارے مشہور دوست ہیں، یہ اعزاز احسن تھے ہمارے ساتھ. تو ہم مجھے ادھر کلاسز سے یہ ہیر راجا پڑھتے تھے، اردو لٹریچر پڑھتے تھے، پنجابی لٹریچر پڑھتے تھے. میں نے ڈائری لکھی، آپ نے نہیں پڑھی، یہ شاہکار ہے اردو میں ترجمہ. ڈائری پڑھ کر دیکھیں کہ کیا لکھا. سو میں نے کہا لطیف ظالم آدمی ہے، وہ بیٹھنے آپ کو نہیں دے گا. ایک مرتبہ پھنسے اس کے ہاتھوں میں، وہ آپ کو چھوڑا یا نہیں. وہ کہا کہ اس کا حسوئی کا ہے اچھی ازرائی ہے سنگی جاگائی سسوئی کی جوڑائی دلی تکون مانو. سسوئی سو رہی تھی، ازرائیل آیا، بابا سنی اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ چلتے ہیں. وہ کہتے اچھا انہوں نے آدمی بھیجا ہے وہاں لینے کے لیے. منکر نکیر کے جگہ چھانی، اور جب نظر آئی کہ منکر نکیر کھڑے ہیں، منکر نکیر کے جگہ چھانی اگیام کی مجھے فنوں پچھائی. منکر نکیر کو دیکھا تو کہ کچھ منکر پوچھا بھائی کہاں فنوں کا ہے. ادا اتاہی کو بیو ساتھ سجڑ دو، یہ قافلہ جا رہا تھا فنوں کا. تو آپ نے دیکھا منکر نکیر کو کہا آپ نے کوئی پہاڑ دیکھا، اس کے تصور میں اس کی بہت کوئی تھا. اس قسم کا انعام محبت فرد سے بھی بہت زبردست زبانوں کو، صدیوں کو فراہم، ہزاروں سالوں کو فراہم کر ساری دنیا میں جو حاصلات ہے اس سے بھی زیادہ. اس کے آپ تماشائی بندہ بیٹھتے ادھر بھوکے بھی ہیں، ننگے بھی ہیں. ادھر بی جے پی کے الیکشن میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، جیل میں بھی جاتے ہیں، ڈلے میں نہیں کھاتے ہیں، سارا اخبار بھی پڑھتے ہیں، اخبار میں ہوتی ہے.
ایسے ہی یوزلیس واحیات زندگی جو ہماری آج گزر رہی ہے وہ گزارتے ہوئے لطیف کہتا ہے اس کے اندر سے دوسرے انسان بن جاؤ نئے آدمی ایسے آیا ہیر سے مغل رچھا کریں ہم دساں ہی تکرا پٹن لائن بیر پھر دنیا بیر گلو دی رہے. تھینک یو. کہ آپ کی جیل میں جانے کا سبب کون سا تھا؟ تو میں ایک طرح تو ایک پیشے ور جیل یاتری ہوں، یاترا کے لیے ادا رہا ہوں بڑے عرصے سے. 1968 میں پہلی مرتبہ ایوب خان نے عذرائے کرم میں جیل بھیجا. پھر بھٹو نے نوازش کی 70s میں. جب میں وکیل بنا، یہ جو حیدرآباد سازش کیس تھا جس میں بلوچ یہ پنجابی سارے یہ ہمارے حبیب طالب صاحب بھی تھے، یہ سب جیل میں تھے. میں ان کا وکیل تھا. محمد علی قصوری ہمارے لیڈر تھا عدالت میں. ایک ٹرائبیونل تھا حیدرآباد سازش کیس، اس کی ہم وکالت کرتے تھے، مریض وغیرہ بینگر سب. تو بھٹو صاحب نے ہمیں جیل میں ڈال دیا، ناٹک کر دیا کہ تم بدماشی کرتے ہو، انہوں نے وکالت کیوں کرتے ہو. لیکن باقاعدہ صحیح طریقے سے ہمیں ضیاء الحق صاحب نے رکھا. وہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینا چاہتے تھے. جیل سے باہر رہنا ماشاءاللہ جن مقاصد کے لیے نافذ کیا ہے ان کی نفی کرے گا. ماشاءاللہ کو آپ سے کرے گا. It will not be proper. It will be adversarial to the establishment of martial law in the country to have you outside the jail. تو پھر میں کوٹا پر میں آیا، کراچی، حیدرآباد، خیرپور جیل ہوتا ہوا یہاں آیا. لیکن ایک شاعری ہمارے دوست ہیں مبین منگلو صاحب، وہ کہتے ہیں سائیں مجھا جیتنا چل سسوئی سونی ماروئی سبئی کہیں عظیم مقصد لائق کے دل عام و عظیم مقصد وہ تم بیار مدیر زمان خود دھنی دادا یا رب کی نظر سے بھی وہ سسوئی سونی سب خاتی انسان ہے. جام جو لمبے دل تو باری دادا ہے مبین منگلو. شاعری کا، ادب کا بنیادی کام ہی یہ ہے کہ وہ تیر تک مشن دھارا ہو. ایک دعویٰ ہندو طب میں ہے کہ وہ سب مرضوں پر پڑتی ہے جس کو لگا ہو. شاعری امرت دھارا ہے. جس کو لڑکی سے محبت ہے وہ سمجھے میرا کام ہو رہا ہے. کوئی اللہ سے پیار کرتا ہے اس کو کوئی منع نہیں ہے، کوئی پیسے سے پیار کرتا ہے بالکل کر رہا ہے. جس کا جو مقصد ہو اس پر یہ امرت دھارا پڑتی ہے. آپ اس کی جو بھی انٹرپریٹیشن ہے یہ بھی اوپن فار لطیف کی شاعری سندھی کے لیے ہے کیا؟ کوڑے قیام ترجو لکھن لکھ ہزار جی سب کے دیے سی درشن دارودار پرم تجھا پار کیڑا چیکا اٹھا. تو انٹرپریٹیشن تو ہزاروں ہیں، آپ جو بھی کریں کوئی منع نہیں. یہی تو خوبی ہے شاید. دوست نے نام نہیں لکھا ہے. سر واٹ کائنڈ آف ہسٹری شوڈ اسٹوڈ انسٹیڈ ہسٹوریکل اینڈ پولیٹیکل. دیکھیں لطیف نے مقصد عظیم کی بات کی ہے. میں آپ میں سے ہر ایک کو کہوں گا کہ آپ کھانے پینے اور دنیا کی جو جبرن چیزیں ہیں
ان سے جو وقت بچے وہ علم حاصل کرنے، اس سے عبرت حاصل کرنے اور اس دنیا کو ایک بہتر جہان بنانے کے لیے سب کر دیں۔ عظیم سے عظیم خیالات میں رکھیں، آپ کے راستے آسان ہو جائیں گے، آپ دوسرے آدمی بن جائیں گے، آپ دوسری طاقت، آپ کے اندر ایٹمک پاور ہے، you will become absolutely different persons altogether if you have the right kind of ideas۔ یہاں میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کنسپچولل کہہ ہے، تصورات کا کہہ ہے، تصور چھوٹی اتنی بڑی تو موت، حیاتی زندگی، اس کی کنسپٹ کون سی؟ مرنا آگے مر یہ ہو رہی جان میں۔ اس لیے ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، جن چیزوں سے آپ کی نظر میں اس دنیا کو بدلنے میں مدد ملے وہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی آہستہ آہستہ روز پڑھیں، اس کے حضر لگائیں۔ ایوری ڈے یونانی کہتے تھے کہ جس بات سے انسان کا تعلق ہے وہ میری پہلے والی بات ہے۔ آپ پتہ ہے اس کو کیا پتا؟ اس زمانے میں کہتے تھے دنیا کے کتنے جانور ہیں، اس زمانے میں روشنی پر چھوڑتا تھا، شاعری پر لکھتا تھا، وہ علی سینا 16 سال میں قطار اونٹوں کی لے کے چلتا تھا، وہ لوگ ادھر آیا البیروی یہاں سارے مندروں میں گیا، وہ لگا چوٹی لگا کے دیکھتا رہا۔ اب آدمی کس وزن کا ہے اس کا دار و مدار کیا ہے، اس کی یہ جگہ کون سی، واٹ کائنڈ آف مائنڈ ہے۔ اپنے گھر کے اندر مدبر بننا کس کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن ورلڈ ہسٹورک بینگ اور زمان تک اپنی جگہ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کوشش کریں، آپ کو زندہ رہنے میں سچ مچ مزہ آئے گا۔ کیوں؟ لو بینگ الائیو۔ لوگ کہتے ہیں موت سے پیار، میں کہتا ہوں لوگوں نے زندگی سے پیار کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ زندگی سے پیار کریں اور زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر کے دیکھیں تو صحیح، تو اس میں مزہ آئے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جان زبردست ہے۔ بلاول رفیق صاحب السلام علیکم۔ اپنے اندر انقلاب لانے کے لیے سب سے پہلے انسان کو کون سی خوبیاں اجاگر کرنا چاہیے؟ کیا انقلاب لانے کے لیے محبت ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے مجاز محبت۔ بلاول رفیق صاحب، میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ ایک صحیح انقلابی آدمی میں 4-5 خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ عاشق ہو، عاشق کے معنی کہ اپنے جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے اس کو، اس کی خوشی کو اپنی خوشیوں کا پارا کر سکے۔ جیسے ماں بیٹا ہے، کھائے گی تو خود نہیں کھائے گی، اس کو کھلائے گی۔ اپنے سے کسی اور کو بہتر سمجھ کے اس کی خوشی کو، اپنی خوشی کو اس کے دعوے کرنا، ایک تو اس میں ہونا چاہیے کہ وہ مظلوم ہے، وہ کیس بنا کے کھڑا ہو جائے یا کیا لے رہا ہے، جا کے گھر میں سو رہی ہے، میں کھڑا رہ جاتا ہوں، ملتی نہیں ہے، اس کا باپ بھی بےزتی کرتا ہے، اس کا پتا مجھے کاٹتا ہے، اس کے بھائی بڑے حامی ہیں، تو وہ دبا دو۔ عاشق کیسے کی میں تو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے آتی نہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ فقیر بدش ہونا چاہیے، حساب کتاب، حساب دوست ہم درد ہے۔ زندگی میں ایک شاعر نے کہا ہے، پان نہ جانو دنیا داری جیکے ہوں گی تیکے ہوں گی، دنیا جی ہے دل بیماری جیکے ہوں گی تیکے ہوں گی، پان نہ جانو دنیا داری جیکے ہوں گی تیکے ہوں گی، کانگرن کی تابے داری جیکے ہوں گی تیکے ہوں گی، پان نہ جانو دنیا داری جیکے ہوں گی تیکے ہوں گی۔ پھر اس کو مزدور ہونا چاہیے، بزم سب کریں، کچھ خراب ہو جائے، کوئی چیز کی ضرورت ہو تو میں ایسے سوٹ پڑھ کے بیٹھا ہوں، یار کچھ چیز ہے باہر سے پکڑ کے آزمین پر رکھیے، پولیس صاحب دوڑ کے جائیں، کوئی کسی کو بتائی نہیں، آپ کو بتائیں، دوڑ کے لیا میں نہیں گا، ارے یار تم دوڑے کرو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی محنت کش مزدور ہوں۔ میرا ایک دوست تھا، ہمارا پارٹی کا ساتھی تھا، میرا سیکرٹری بھی تھا، تو میں لندن گیا، میں نے اس کو لندن بلایا، پھر میں ماسکو گیا، میں نے کہا ہمارے سندھی بیچارے پڑھتے وقتی کچھ نہیں ایسے ہی ہے، تو میں نے اس کو ماسکو بلایا، تو گھما پھرا ادھر ٹوکا چلو ادھر۔ ایک دن میں نے اس کو کہا کہ تم کپڑوں نہیں ڈیپلو جا کے ادھر لیکچر پڑھا دینا ہے، کہنے لگا سر میں جاؤں، میں نے تم کیا ہو،
سمجھ گیا کہ یہ ماسکو سے ہو کے آیا ہے، ابھی کھبرو اور ڈپلو نہیں جائے گا. تو کھبرو اور ڈپلو نہیں جانے کے لیے آ رہے بھائی، آپ فقیر آدمی ہیں، جو کام تھا حضور خود کام کرتے تھے، زیادہ یا کم پتھر اٹھاتے سب کام کرتے تھے. انگریز نے لکھا ہے. میں اسلام کی لٹریچر زیادہ تر انگریزوں کو پڑھتا ہوں، کیونکہ مخالف کیا کہتا ہے، جو تعریف کرنے والا ہے وہ تو تعریف کرے گا، زمین و آسمان کی کلام میں رہا بٹ واٹ اباؤٹ دی اینیمیز لیٹس لرن. تو ہے اس طرح مزدور بس جو کام ہے کام جاؤ کرو، اسٹینڈ اپ اسٹینڈ اپ بھی 1 2 3 جاؤ کیا ہو گیا. دوسری بات اس میں خوبی یہ ہو کہ وہ بڑی ٹھنڈ ہو، جب خطرہ ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ میری عزت ساری سنی میں کہتے ہیں ساری عزت رکھی نہیں تھی، عزت رکھی تھی آنکھوں تو بڑا انہیں جنہیں ذات میں بہت عزت رکھی تھی، لیکن یہ ایسا والے راشائن عزت رکھی تھی ماری کیا تھا. عزت رکھی تھی مسلمان کی عزت رکھی تھی. دیکھو ہتھیں چکیں کھاتی ہیں بڑے سے میری سام ہتھ سامنے سے ہتھ سامنے دو پہنے ماتا کی چک ہوئی ہے میں تو کھاتی گھرے ہیں اور وہ راکٹ لگے تو پرانا بم ہو جائے تو وہ بڑا تلوار وہ تلوار کا بڑا دائیں بتائیں گرا یہ بھی ایک منٹ یہ کہ سپاہی ہونا چاہیے. ہم جب میانی طیب کے مکتب میں پڑھتے تھے اس کا واقعہ مجھے پتا میں سب کو بتاتا ہوں. میں نے کہا تم سیکھو. تو جمعے کے دن خیرات مانگ جاتے تھے اپنے میاں جی کے لیے. تو 2 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، اس کو ملٹیپلیکیشن نہیں آتی تھی، جمعیت نہیں آتی تھی، لیکن وہ ایڈنگ مائننگ کرتا تھا. پھر دوسری پڑھنے کے لیے وہ سال بھر کے لیے وہ حیدرآباد گیا، وہاں سے سیکھ گیا ملٹیپلیکیشن اور جمعیت پھر پڑھا. تو ہم پڑھتے تھے. جمعے کے دن ہم پڑوس کے گاؤں میں گئے تو کتا آیا میرے سامنے کھڑا ہوا اور کتے جو تھے وہ بھاؤ بھاؤ کر رہے تھے یہ کیسے پریکٹس کرتے. میری طرف دیکھا، میں بھی کھڑا ہو گیا. پھر وہ آستے آئے بڑے ادب سے باقا جیسی قدم پڑے آگے ہوئے. پھر اس نے اپنے پیر اٹھائے آگے میرے ادھر لگائے اور پھر اس نے میرے ناک پہ بڑے ادب سے کوئی ایگریسو نہیں تھا. میں سمجھ گیا اس محترم کے خیالات کیا ہیں. جیسے ہی اس نے اپنی گردن ادھر قریب آیا میں نے زور سے اس کی سر میں چل گیا، اتنی زور سے اسے کاٹا. اور جو خواتین تھی وہ کہتے ہیں ہم پریجو ہیں لاتے یہ پریجے پاگل ہو گئے کتوں کو کرتے اب شام اب جانے کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. Majority of community consider Shalatik as a state leader. My question is, in your view, why should we portray him as social philosopher, anthropologist, historian, archaeologist, a feminist? آپ جتنے بھی نام لے کم پڑ جائیں گے، نجیب کے لیے بہت سارے نام ہونے چاہیے. یہ کم ہے. زبیر احمد صاحب لکھتے ہیں شاہ کی شاعری میں 3 معنی پائے جاتے ہیں، اس کی مذاق ہے. بہت ساری معنی پائی جاتی ہیں لیکن ایک نارمل ہوتی ہے جو آدمی کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. دوسری ہے کہ تھوڑی ایکسٹراڈنری ہے. تیسری بالکل ایکسٹراڈنری. جیسے اگر مجھے اپنا محبوب کہے تو رات ٹھہر جاؤ ہمیشہ کے لیے میں چاہتا ہوں، لیکن پھر کہتی ہے کہ نہیں اصل بات یہ کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا یا دور جانا تو میں خود بغیر کہہ رہی ہوں. یہ تو 2 سطح کی معنی ہے، ایک سطح پر دوسری سطح تیسری سطح پر تو تہ در تہ معنی ہے. پیچیدہ نہیں ہے، پیچیدہ سیدھی ہیں لیکن ایمفیسس کی بات ہے. مثلاً تم ایسا ہے، تم زبردست ہے، گروہ ہو
Marayani ujaru ratu sebelum hari demi chun sikun pung piang po ayo suatu suatu seketu. Na biang bar kan patrani panji jeki dinai jeme susaboi sar benati balka rechun ke pun. Tunggar usan bo kadi par pumaja sedang bo ekro yo purai su keke nya bo usai. Ibadah Allah tu biasa. लेकिन दूसरे लेवे में खोए गोरी बन मरोज गोरी जात जगन जी मुके चाले दो जियो चक्रे चक्री जन में दे बोली की जुबान जत सब घर को दे कोई नहीं मुझे चाहिए मुझे का तलाश करो कुछ हो गया ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी है एक गने में एक बात है बारो जहां बार तरस तो लाइन से क्या ये बलूचों के बच्चे हैं ना ये तो शुरू फिर से कभी तरस करना और रैंक करना सीख ली चालू करी अब जो प्रश्न तुमको आसमान में पता देता है ये जो नमी आदमी के कई मूड्स होते हैं अंदाज होते हैं ये जो बिल्कुल ऐसा सपाट किस्मत चला पूजा किया ये मेरा मौजूद बात है तो कोई ऐसी बात नहीं है जब नाराज होती तो फिर लोग कुछ सवाल सुना दिया आप सुनाए क्या करते इसलिए पेश उसी मिसाल में तमिल साहब ये अजीम मकसद का रहा इतना करना क्या मुझे नहीं जरूरत है ये देखने का लोग करना सुई सब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट फॉर स्टेज अब्यूज लतीफ के तरह से इतना के अंदर आपकी जिंदगी हमेशा हुकूमत के पॉलिसीज के मुताबिक केवल लाभ दी है आप खुद क्यों नहीं हुकूमत का हिस्सा बने आप इस तरह की हुकूमत में बैठकर खिदमत की ख्याल कर सकें सरकार हमारे से मैं कहता हूँ तो कोई घटना का कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं था तो ज़माने के इल्म की सतह ये जैसे स्पेसिफिक है एवोल्यूशन लेकिन उनकी शायरी ज़ाहिर होता है तो किसी चीज़ को गैर मुतवैया ये साबित हो जाने बीस में था तब्दीली को होता था नमे कभी तब्दीली मैं हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कोई बनाते ही नहीं उसने जंगल में शायरी में कहा है दिल आए करने जो खरीदार ही बोलियां बाजार मोहब्बत में तरफदार ही बोलियां दिल आए करने जो खरीदार ही बोलियां सीना को किसी ने कहा कि तुम काफिर हो बिल्कुल सही है दरहमे दर जो मन दरहमे दर हिच दरहमे दर मुसलमान नीस मैं मुझे याद आ गया बताऊंगा सारे जहां में मुझ जैसा आदमी है दरहमे दर जो मन करके वह आम का कर मुझ जैसा आदमी सारे यहाँ शायरी तो सारी जहां में मुझ जैसा आदमी फिर एक वो भी काफिर बस नजर आ रहे थे बीच मुसलमान लोग ये समझा जाना चाहिए कि सारे काम में एक भी मुसलमान और फिर उसे कहा गया कि तुम्हें निकाल देते हैं सारे तुम्हें अजीर रखते हैं तुम्हें भगा देते हैं जब आते हो नहीं आते तुम्हें कहीं शहर में नहीं रहते आज कोई बात नहीं मामूली बात है बात यह है कि मैं इतना कीमती बन गया हूँ किसी के पास मुझे खरीद करने जितनी दौलत है ही नहीं और मुझे शहरों में इसलिए गांव में ठहरने नहीं देते क्योंकि किसी गांव शहर में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मुझ जैसी जबरदस्त आलमगीर शख्सियत को अपनी जगह पर अपनी जगह रहे तो मैंने हर हाकिम से बात की हर दौर प्रशासन में बहुत ही उन्होंने कहा कि आपको कोई पार्टी शामिल करने में मैं नहीं बोलूँगा हाँ क्यों मैंने कहा हम आपके साथ हैं खड़े उतर रहे दौर की दुख की शक्ति मैं भर्ती कर क्या रही मैंने कहा मुमताज भुट्टो और जदोई साहब ये किसान मजदूरों की मदद के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और दिन भर इतना साथ वो हंस पड़ा मैंने मुझे पता है कि आइंदा क्या होता है आपको पता होता है कि अब क्या होता है मुझे पता होता है कि 10 वर्ष के बाद क्या होगा दिस इज माय जॉब
میں اسپیشل ٹریننگ یہ بھی پتا ہے آنے والے کیا ہوتا ہے. تو مشاہد نے مجھے بلایا, سب سارے لوگوں نے بلایا, میں بھی تھا. میں کسی حکمران سے ملنے میں کباہت نہیں محسوس کرتا. میں ایم آر ڈی کے سربراہ رہا ہوں, اس کے ممبر کون کیا, کون بتایا کون ممبر تھے ایم آر ڈی کے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان, پیر صاحب وغیرہ, نوابزادہ نصر اللہ, جتوئی صاحب, غلام مصطفیٰ خان جتوئی. نہیں, پیپل پارٹی سے درجے کو کرتے اور فاروق لغاری تھا. نواز شریف جو ڈکٹیٹر کے ساتھ تھا یار. تو میری بھی صاحب تھی, فاروق لغاری کے بھی طرف سے اور علی خان صاحب تھے, اور اس میں سارا پاکستان تھا. اب یہ جنگ جو لڑی اس زمانے میں ہم نے لڑا. فیصلہ کیا ایم آر ڈی نے کہ سربراہوں کے خلاف کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا جائے گا. تو سارے کھڑے ہوئے, میں بھی کھڑا ہوا, کسی کی مخالفت نہیں کی. میری مخالفت کی کیونکہ یہاں لوگوں نے کہا کہ ہم رسول کو اسلام آباد آنے دیں گے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ رسول جو آ کے یہاں اسلام آباد میں بیٹھے. تو میرے جی صاحب خود سے شکایت, جنگشن کی ٹرین میں بیٹھ کے میرے خلاف تقریر, میں سربراہ تھا, میں نے ساری جنگ لڑی تھی کے ساتھ. تو صاحب خان نے مجھے بلایا, ہم ایم پی ایم سے لڑو بھیا, ہم لڑتے ہیں, ہمیں بتایا کیا کریں گے. ہم یہ ہتھیار دیں گے, 10 آدمی ہم ماریں گے, پھر آپ ان کے ساتھ چلیں گے, پھر کہیں گے ان کو مارو جیسے تم دھندے کرے ہو. آج میں اسٹوڈنٹ ہوں ورلڈ افیئرس کا, میں پرانا اسٹوڈنٹ ہوں, آئی نو ایوریتھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ہم نہیں کریں گے, چل جو بھی ہوا. تو اس نے بلایا, سارے لوگ تھے, سارے جان تھے. میں نے کہا سن دیکھو نا, مجھے بتاؤ تم بھائی ہیں, ہم فرسٹ کلاس بھائی ہیں, بہترین بھائیوں کا فیصلہ کرو. سندھ آرمی میں سندھی جنرل کتنے ہیں وہ مجھے بتائیں. سندھ کا سروس میں ایسا کتنا ہے وہ بتائیں. سندھ کی 25 لاکھ ایکڑ زمینیں آپ لے گئے ہیں, اس کا حساب کتاب کریں. دریاؤں کے پانی کا 12واں حصہ آپ لے گئے ہیں سنس 1859. میں نے کتابیں کی, ان پر آپ بات کریں تھوڑا بات. پھر انہوں نے جنرل کو بھیجا, جنرل ذوالفقار کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے ان سے باتیں کی, میں نے کہا تھوڑا دیں, قبول کریں کہ یہ بات ہوئی, 25 لاکھ ایکڑ ہیں, ابھی ایک فیصلہ کر دیں. زمین کی بات کرو یار, حساب کتاب کی وکیل آدمی ہے, حساب کتاب کی بات کرو. ہوتے ہیں جو آپ کے, میں عدل اعلان آپ کی حمایت کروں گا, جنرل مجرب زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لیکن کچھ ہے تو بلوچستان کو تباہ کر دیا ہے. مجھے انسانیت سے کام ہے, اور میں تو اس کام کو ساری دنیا کے یہ جو زبانیں ہیں پنجابی پشتو نے اس کو قومی زبانیں بنائی. یہ بات میں نے آخری مرتبہ جب برگال جا رہے تھے تو میں نے بلوچ صاحب کو بھی کہی تھی. اس نے کہا کہ بلوچ اور پشتو نہیں کریں گے, ان کی بات صحیح ثابت ہے. وہ ایسے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی لیڈرشپ کہ وہ اپنی زبان کی کوئی کام نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. ہماری دشمنی میں یہ اپنی زبان کو بھی چھوڑ دیں گے. ایسا ہی پنجابی کو سب تیار بھی نہیں تھے. تو اس طرح کسی آدمی کو کسی جگہ پہاڑ کا رہنے والا تھا, تو اس کی شادی ہو رہی تھی. اس نے کہا فلاں لڑکی, اس کی بیٹی فلاں بیٹی کو بھی قبول ہے, وہ ایسا ہے. ارے بھائی تم بتاؤ نا, دوسری مرتبہ بات پسند ہے نہیں ہے, قبول ہے, ناراض ہو. آخری مدعا بتا یہ لڑکی چلی جائے گی, تمہیں نہیں کرے گی. کہا یہ جو مفتی میں نے پوچھی ہے کہ تمہارے لیے مفت میں ہے, یہ خرچہ میں مفت میں کرتا ہوں. تو لاکھوں مریاں کا مقبول کروں میں, اس کے لیے بتاؤں تم کہتے ہو قبول کرو. تو ہم تو حکومت کے لیے مر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں قبول کریں. لیکن یہ جو دو کوڑی والی بات کرتے ہیں, پٹیالی کر رہے ہیں, اوپر سے آرڈر آ رہا ہے, نیویارک تو واشنگٹن سے ہم نیچے بیٹھے باندھے ہوئے اور آرڈر یہ نہیں چلے. It should be a real government. بادشاہ سے پوچھے, میں نے کہا کہ ہاتھی کی بات لاکھوں ایکڑ کا فیصلہ ہے, ملک کا ہے, ملکیت کا ہے, جو پاکستان کی بات ہوا ہے اس پر بات کریں گے, کم و بیش کریں گے. جنرل یہاں لاہور میں تھا, اس نے کہ سب آپ بتائیے. ابھی میں نے کہا نہیں, آپ ایسے قبول کریں کہ آپ نے ہمارے سورسز دیے. پھر میں سے جو کچھ آپ قسطوں میں دیں, پانی کے معاملے میں آپ قسطوں میں دیں, اور بہت سارے کمپرومائز ہیں. مجھے ساتھ کمپرومائز کرنے والا آپ کو نہیں ملے. لیٹ اس کم ٹو ٹرمز. باقی آپ اردو بنا کے اس کو منسٹر بنا دو, اس کو پرائم منسٹر بنا دو. یہ بچوں کی سی بات نہیں, اتنے سستے نہیں ہے بات. کام
تو یہ ہم بیٹھے ہیں, آپ جب کبھی آپ کو موقع ملے مجھے کوئی حکومت میں حصے دار بننا ہے, شکریہ. حمید اللہ خیل, آپ کے آپ نے کہا کہ شاہ صاحب ایک انقلابی اور عوامی شاعر تھے, تو کیا وجہ ہے کہ مجھ سے صوفی شاعر کیوں کرتے؟ ہم جیسے ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے ایسے کوئی بڑے کرنا یہ ہو گیا سفیدہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا ورلڈ لٹریچر کیا ہے, اس پر کتنے لوگوں نے صحیح پڑھتے ہیں. ہم سب کام کی چیزیں پڑھتے ہیں, سائنس کو کام کی چیز ہے نہیں, ورلڈ لٹریچر کام کی ہے نہیں, ورلڈ فلسفی کام کیجیے, ہم تو وہ کریں گے جس چار پیسہ ہمیں تیاری کے روز ملے, وہ سمجھتے ہیں ضروری چیز ہے. باقی جو افراد اور زمان کی باتیں ہیں وہ تو پڑھتے ہی نہیں نا. تو صوفیہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ صوفی نہیں تھے, بالکل تھے, زبردست زبردست. نے کہا کہ آدمی سب برابر ہیں, اس کے پیچھے شعر ہے یہ یہ کون سا شعر ہے؟ ایکڑو یاد ہے. کھامی سامی کھامی پریم خوشی تھا کباب. یہ جو انسان دوست آدمی ہے نام ان کے مختلف ہے. سامی کھامی جل کر کباب بن گئے, کھامی پری ہے محبوب کے لیے خوشی کباب. سدو ساتھ جواب کہے چیت کی اسی کون سی تمہاری ذات کون سی ہے, شیعہ ہو, سنی ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, ارے ان سے ایسی باتیں پوچھی جاتی ہیں تو نہیں سمجھتے کہ یہ انسان عظیم انسان ہے, ان سے ذات بات نہیں پوچھی جاتی. تو اس لیے تصوف کی بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی وہ انقلاب شاعر تھے. اس پر ہم لوگوں نے کام نہیں کیا ابھی تک. آئی ہیو ناٹ اسٹارٹڈ بٹ رائٹنگ لکھا میں بہت ہے. یہ میری کتابیں ہیں تو ایسی بہت ساری کتابیں ہیں, 14-15 وائمس ہیں میری اس طرح کی بات میں, لیکن 3-4 چیزیں مجھے لکھنی ہیں. میں ریسرچ کر کسی کے دوسرا ان شاء اللہ ہو جائے گا. یہ بات ہو جائے گی. There is a huge dearth of awareness about education, especially in ourselves, which things must be done for its solution. Azhar Mahmood Sahab, اس پر اس سے پہلے کہ میں تھوڑا اسی کو ہی کنٹینیو کرنا چاہوں گا گفتگو کو, کہ یہی ایجوکیشن کی کمی ہے جس کی وجہ سے نا بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں, اسپیشلی ان سینس. تو ہمارے یعنی تہذیب کو, ہماری ثقافت کو بھی کافی نقصان ہے. آپ دیکھ لیں کاروباری ہے یا معاشرے میں دوسرے مسائل ہیں, جس طرح آپ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں, تو یہ ایجوکیشن کی کمی ہے. تو اس کی کیا سولوشن ہو گئے؟ ٹھیک ہے, میں ہم نے ایجوکیشن کے لیے ایک مہم کر رکھی ہے. جیسے ججوں کی رجسٹریشن تھی, اس کی مہم چلاتے تھے. کالاباغ ڈیم کے بارے میں مہمیں چلاتے تھے. یہ بھی ہم ایک زبردست مہم چلانے والے ہیں. اور پھر کبھی آپ سیمینار رکھیں, میں اس پر بات کروں گا. ہم سب مل کے کہ تعلیم کو کس طرح پھر سے باہر کرنا ہے, تعلیم کو کیا ہوا ہے اور کیا کرنا چاہیے, ہم اس پر بات کریں گے. یہ ہے کہیں what do you think what steps have been taken to propagate Shahadati message as national and international? ہیں کتابیں کا دسموں کیا کہ وہ بچوں کی سی باتیں ایسے ہی انگریزی there's no depth in those things. Probably there are only 5 people who have given a very superficial attention to the matter. They have not gone deep. History of the world, the whole phenomena of world literature. سر کہاں گائے میں جو ذکر فرمائے مہربانی کرے تھی کہ اگر کہاں میں نارو ظاہر ہے کہ لطیف سرکار کے بارے میں محترم مایا سنگیدی جو کہاں ذکر فرمائے لطیف صاحب کے بارے میں سب بنائے ان میں کے بابائن کی دو گائیون یہ ڈائریہ کوٹ لکھپت دے رہی ڈائری کوٹ لکھپت کی ڈائری میں ادھر بند تھا تو اس میں ہے اس میں لطیف کا بابا ذکر ہے لیکن سارے جہان کے ذکر ہے. یو فائنڈ موسٹ انٹرسٹنگ ایسی چیز ابھی تک نہیں ملی ہے. ابھی اردو میں ہم امید ہے جلدی شروع سے بات سندھی میں ہے تو والمس میں ہے آپ سندھی میں لے سکتے ہیں عوامی کتاب گھر سے کئی برسوں سے چھپ رہی ہے بار بار تو وہ ضرور آپ پڑھیں سندھی میں لیکن اردو میں بھی جلدی ہے. سر شاعری کی شاعری میں ایسی کون سی چیز تھی جس کی واقعی آپ کو انسپائر کیا اور اسے آپ نے اپنی زندگی میں سب کچھ عمل کروایا؟ سنجے کمار میں نے اس کو بار بار پڑھا. پہلے یہ ہے کہ میں
बेसिकली शायरी वैसे जिसके लिए मैं नावल लिखा हुआ है, नावल, इंग्लिश नावल्स, बंगाली नावल्स, हिंदी नावल्स, इस तरह की शायरी। फिर मैं एक बड़ा अरसा शादी की शायरी के खिलाफ भी रहा हूँ, ज़ेरे असर इकबाल की, कि ये ऐसे हैं गदर नीचे पाए मन मोमोन में गुरूर बतसान गुजार नाए नेन निहार तो बेदरी, ये शायरी दूसरे साथ में कहता है ऐसे करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा वसीम मानव में, जब आलमी तारीख में वेट कर और अरबी फारसी वगैरह जो शायरी है वेस्टर्न शायरी, रशियन शायरी पुश्किन आयकाफ्स्की और ये तो फिर मुझे समझ में आया कि कैसी शायरी थी, चाइनीज शायरी थी, लीपो वगैरह वगैरह। तो फिर मुझे हुआ इस पर कभी हम वक्त बातें करते हैं। मोहम्मद आपने लिखा हो इस दौर में हर रियासत के आम को पीछे किया जा रहा है, फ्यूचर पे उसमें रखते थे। मैं उसको बहुत अच्छे देखता हूँ, हम सबका मुश्तरका मफाद आता है, सिर्फ का फ्यूचर अलग नहीं है, हम सारे बात जैसे देखने का है, तो हम सारे बात अब हमारा मुश्तरका मफाद है, हमारे बुनियादी मफादात में तजाद भी है, लेकिन उसके साथ साथ हम आहदी भी है। हमें जोर देना चाहिए कि जो इख्तलाफात है उसको दूर करें, जो मुश्तरका मफादात हैं उसमें मिलकर काम करें, जैसे अभी जजेस के लिए हमने किया है, अभी मुश्किलात है। तो मैं उसको रोशन देखता हूँ, मैं सिर्फ उम्मीद परस्त नहीं हूँ, मैं हकीकत पसंद हूँ और मुझे चीज़ों पर बड़ी बारीक बीनी से मैं नजर करता हूँ। मेरा ये राय है, सोच विचार किया हुआ राय आया है कि मुस्तकबिल हमारा रोशन। जुबैर अहमद साहब कहते हैं अरब और फारसी की शुअरा के बारे में मुकम्मल मालूमात जानी है, लेकिन एक सिंधी शायर 3 सदियों के फासले पर हमसे रुखसत हुआ, उसके बारे में इतने इख्तिलाफ़ात क्यों, कैसे उसकी तहरीर, उसकी जवानी, शादी, उसकी शायरी में इख्तिलाफ, उसका नसबनामा, सब इख्तिलाफ, ये मामूली है, ये कोई इतनी बड़ी नहीं है। किसी ने लिख दिया होगा, वरना यूनानिमिटी ऑफ व्यू और मेनी थिंग्स, शीन मीम काफ का फर्क है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद हसन शाह लतीफ़ बिटाई दे कुरान शरीफ की असर गंगा जब क्या शायरी को रखना है, कुरान शरीफ की शरह है शायरी शायरी की शायरी में है कि ये तो बैद आया आए तो आई, उसका मतलब ये है सिर्फ इस्लामिक एंड ओरिजिनल से है या आलमगीरियत के हवाले से। इसमें आप जो भी इंटरप्रिटेशन करें, आयत को बहुत सारी बातों में मान में दिया है। जामी का शेर है, बर बरे बन मेहनत ज़दा अजरत मतुलुत आयत दूध के नाला होता मेरे महबूब तुम्हें मैं इंसान नहीं समझता, मैंने सोचा कि मैं दुखे हुए आदमी पर ऊपर वाले को रहम आ गया, तो उसने मेरे ऊपर तुम्हारी सूरत में एक आयत उतार दी है। अरबी में आयत के माने दलील और सबूत की भी है, तो इसमें उसको सिर्फ लिमिटेड मालूम में नहीं होना चाहिए। हस्त कुरान दर ज़ुबाने पैरवी जैसे रूमी की है, शायद बड़ी मानाओं में लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपके काम में ज़िंदगी है क्या मकसद है, ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, ऐसे ही करें कि लुत्फ आ जाए, पिछड़ों को भी आपसे बाद में जो आपके साथ हो, तो ये सब समझें कि दुनिया में अच्छे आदमी सारे के सारे लोग गलीज कमीनी एक परस्त बिकाऊ नहीं है, कुछ ऐसे भी आदमी हैं जिनमें खुशबू है, जिनको देखता ही खुशी होता है। ईंदे रखे दुनिया मेरे परिंदे चढ़िया मंच बियरी सुनिया कर नदी जड़ोकारे, कभी कभी ऐसे आदमी भी होते हैं पैरों में पूरे हो जाते हैं, किसी अचानक किसी पानी के चश्मे पर आते हैं तो उनको देखते हुए दूर से उनकी गर्मी मिट जाती है, पैर ठंडे हो जाते हैं और उनकी खून जो है उनमें ताजगी आती है। इस तरह के लोग गीत होते हैं कि उनसे मिले बगैर आपकी नज़र उन पर पड़ जाए, ऐसे लगे कि सहराओं में भटकने के बाद आपको सच चश्मा मिल गया। शाहशाही इनकलाबी शायरी, तो क्या उनकी शायरी की वजह से कोई इनकलाब आया, ज़बरदस्त है किसी शायरी की वजह से। अब इनकलाब आने के माने क्या है, इनका संग्राम क्या है, एक वजीर या हाकिम को डंडा मार के कोई दूसरा आ गया, इनकलाब आ गया। इनकलाब एक परमानेंट चीज है, हर दौर में इनकलाब भी है, एवोल्यूशन भी होता है,
تبدیلی ہوتی ہے، تاریخ آگے بھی جاتی ہے، تاریخ پیچھے بھی جاتی ہے، لیکن صدیوں کے بعد اب ہم ان کے مانوں تک پہنچ جاتے ہیں. ممکن ہے آپ اور ہم جو ابھی باتیں کر رہے ہیں ان کو ایک دو صدیوں میں لوگ نہ سمجھیں، ممکن ہے 10 صدیوں تک ہماری بات کو کوئی اور سمجھے. وہ سچ ہے، آگے چلے گا. یہ زمان و مکان کی وسعتیں جو ہیں اس سے بھی وسیع ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگوں اوپر زمین اور بھی آسمان اور بھی ہے، کیونکہ قافلہ چلتا رہتا. عمران خان صاحب ہیں. یس سر. وائی آر یو اپوز ٹو کالا باغ؟ اس کے رکھے مجھے موقع دینے پیش کروں گا. میری کتاب ہے وہ منگا لیں. محمد میں نے ہمارا کا ایڈریس چھوٹی کالا باغ ڈائی ماری تو مجھے آپ ادھر چل کالا باغ ڈائی مارا کتاب جو کو ہے وہ دوسرے کہہ رہے آپ نے دنیا کے تمام مضمون شاعر کے نام لیکن اقبال یا غالب وغیرہ کو در پورے اتنا نہیں سمجھا گیا کہ عالمی شاعر میں ان کا شمار کرنا مناسب نہیں، مناسب نہیں. لیکن میں نے کہا کہ بڑے شاعر بہت ہیں، ایک خاص قسم کی بڑائی ہے، خاص قسم کی جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسری میں ہے اس میں نہیں. ہر چیز کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. آج جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے صرف میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. میں نے پہلے کہا ٹائم تھوڑا ہے، وسیع تر بانوں میں ہم بات نہیں کر سکتے. ویسے اقبال اور انڈین مماثلت ہے، بہت ساری چیزیں جس میں اقبال بھی اس ڈائریکشن میں جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا، کچھ جاتا ہے. میں نے اقبال کا ڈے منایا گیا تھا کراچی میں نے اقبال پر بات کی تو کچھ شعر سنائے تو وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ناراض ہو گیا کہ اس کے معنی یہ ہے جو آپ سمجھے میں نے آپ کو شعر بتائیں. لیکن یہ شعر تو ٹھیک نہیں ہے، مجھے آپ اقبال کی مطابق بڑا ہے، آپ جا کے اس کی جگہ کیا ہے. میں آپ کو صرف شعر کرتا ہوں، یہ اقبال کی شعر ہے. تو شاعروں کو تھوڑا جگہ چلتا ہے. باقی رہا کہ اقبال غالب میر سودا وغیرہ وغیرہ کون کم ہے کون زیادہ ہے اس کا کرنے کا نہیں کر. میں روز ہمیشہ اس کا شعر پڑھتا ہوں. ہم نے تم ہم کو دل دیا بڑی دیکھنے کا، تم دل لیا دکھ دیا ہم یہ کیا تم وہ کیا، یہ پریت کی کاری ہے، یہ پریت کی کاری ہے. کون کم ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. آپ اس بڑی دیکھنے کو کم کریں گے، غالب کو بڑا کریں گے، اس کو کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ٹائم ہوگا تو ضرور کریں بات کریں گے. پارسلی کہاں دیکھا میں صوفی انقلاب دیکھ کرو کرے یقین کریں سوچ سمجھ جس طرح کا ہے انسان دوستی کا طرح کا ہے. صوفی بھی انقلاب ہے. انقلاب کی معنی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے تو کہتے بالکل الٹ جائے تو ریورس وہ اوپر ہے وہ نیچے ہے، نیچے اوپر ہے بالکل الٹ ہے. اس میں تبدیلی کوانٹیٹی کیا ہے وہ نہیں، کوالٹی تبدیلی ہے. تو فکری طور یہ جو فرقے والیت ہے، یہ جو مذاق کے اصول رکھتے ہیں، لاکھوں آدمی مر جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف جو سب آ رہی ہے اس میں ان کی بڑی اہمیت ہے، جسے انقلابی کام ہے. لیکن جو دوسرا انقلاب سماجی انقلاب ہے تو دوسرا معاملہ ہے، انڈائریکٹلی آتا ہے لیکن اسپیسیفک ان کا یہ کام نہیں ہوتا. صوفی کا کہ زمانے کو بدل کے دوسرا ہے. کہاں کے خیال میں صوفی انقلابی کو فرق ہے. صوفی مذہبوں سے صوفی مذہبوں سے نکلتے ہیں. انقلابی کے لیے ضروری ہے کہ مذہبی بھی ہو، ممکن ہو مذہبی ہو، ہندو ہو، ممکن ہو گبر ہو یا کسی مذہب پر نہیں رہتا ہو، اس پتہ نہیں کس مسئلہ کا ہو. انقلاب کے معنی سوسائٹی کو یکسر مکمل طرح بول کے الٹ کے علی احمد شریف کا قانون آپ نے فرمایا کہ لطیف انسان کو یہ کہتا ہے کہ گل مل کے رہو لیکن اندر اندر بدل جاؤ. لیکن یہ کیسے جبکہ انسانی ذہن دیر میں سے قبول کرتا ہے کہ ایک ہی ماحول میں کرنے سے جو مختلف نظریات کیسے آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہو گھر جائیں، آپ کے گاؤں والوں کے سارے خیالات جیسے ہیں. ہم گھر کے بیٹھے تو میرے خیال سے آپ جیسے ہیں، آپ کی میرے جیسے ہوتا ہے. دو بھائی ہوتے ہیں مختلف خیال سے، ایک ہی ماں کے بچے ہیں مختلف خیال ہوتے ہیں. ایک ہی گاؤں میں کیا ہے گھر میں بننے سے بھی مماثلت مکمل نہیں ہوتی. شاید کے سامنے کون سا انسانی نظام اس
ایسا نظام تھا کہ جس کے خلاف کیا چاہتا ہے نظام تھا یا کچھ ہے، وہ ساری دنیا اس طرح ہوتی تھی اس وقت جو اسٹیٹس ہوتا صدیوں سے پہلے لاکھوں آدمی درندوں کی طرح بیٹھے چلیے چند لوگ حکومت کر رہے وغیرہ نظام غلام داری نظام عورت کی غلامی کا نظام غریب کی نظام یہ سارے نظام ویشی نظام ہے جو آج تک کہتے ہیں آج تک ویشی نظام ہے اس کی کہتے ہیں جب میں ثانی تعلیم کی عام کی کر سکتی کافی کر سکتی ہو ان کلائی میں سکھانا مشکل اس کا آغاز کرتا ہے یہ آخری جو ہے عبدالرزاق سبلاسی اکھر پر الفدو کے اکھر کی سبسار ثانی نے چھاپ مطلب چھائے چھاسی بیٹھ کا اوپر یہ ہے یہ صحیح ہے شاید تو ایسے کہتے ہیں کہ اگر سبسار کے معنی کہ جو تم پڑھے ہو جو پڑھ رہے ہو عام طور کالا کالو پڑھتے ہو بیان کریے اکاس کہتے ہو اکھر پڑھی آگیا کالا کالی تھی کیا پدینیے بائیے اینے ایڈوہا چلو اس کے سبا پچھی ازازی کا بدل سمجھے پڑھو تھا پڑھن کلن کی نقلوب میں پانا روح چکن کی فرق برائیں کی طرح جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور دوسری تم کری لگا تو شاعر تو بادشاہ سے یہ تن نظری کی خرابات ہے آج کے حالات ہے آپ اسے کب بھی مانتے گئے لطیف کی شاعری کے پسندر میں آپ نے آخر کی مزہ کا کیا حل تصور کرتے ہیں عوام کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ خود ایک موضوع